بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فی آداب المجلس والجلیس، یعنی مجلس اور ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے کے آداب کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر پھر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو۔ اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے تھے۔ تفسحو یعنی کشادہ کرو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کو وسعت دینے کی ترغیب دی تاکہ ہر آنے والے کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور یہ سمجھے کہ میں اپنوں ہی میں آ گیا ہوں۔ اور بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، بلکہ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ کشادگی کے ساتھ بیٹھ اور آنے والے کو جگہ دے۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت یعنی جگہ سے اٹھانا یہ مکروہ تحریمی کے طور پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسی جگہ پر جا کر پہلے سے بیٹھ جائے کہ وہ جگہ کسی کے لیے مخصوص نہیں تھی، مثلا جمعے کے دن پہلے سے وہ آگے صف میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، تو اب کوئی بعد میں آنے والا اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو یہ درست نہیں ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ پہلے سے بیٹھنے والا شخص معمولی درجے کا تھا، وہ کمتر تھا، تو یہ خیال کرنا بھی بہت غلط خیال ہے اور یہ بالکل درست نہیں۔ پھر آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت شریفہ کو بیان کیا کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ، کہ حضرت ابن عمر کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی ان کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے۔ حالانکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی خوشی سے اپنی جگہ دے تو اس پر بیٹھنا جائز ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ نہ بیٹھنا ان کی احتیاط اور تقوی کی وجہ سے تھا، یعنی وہ انتہا درجے کے متقی تھے، تو اس لیے انہوں نے بطور تقوی کے اس جگہ کو بھی پسند نہیں فرمایا، یعنی جو خود اپنی خوشی سے اٹھتا اس کی جگہ پر بھی نہ بیٹھتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ سے اٹھے پھر وہ واپس آ جائے تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، یعنی یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جبکہ وہ شخص اپنی جگہ سے اس ارادے سے اٹھا کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا، جیسے کہ وہ وضو کرنے گیا یا کسی اور ضرورت کے لیے گیا، تو وضو وغیرہ کر کے جب آئے گا تو وہ اپنی پرانی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی دوسرا شخص آ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا تو اب یہ اس بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی جگہ سے اٹھے تو اس پر اپنی کوئی چیز وغیرہ رکھ کر چلے جائے تاکہ آنے والے کو بھی معلوم ہو کہ اس شخص نے دوبارہ یہاں پر آنا ہے، ان کا دوبارہ آنے کا ارادہ ہے۔ اور اگر کوئی طویل وقفے کے لیے چلا گیا تو پھر واپس آ کر اپنی جگہ کا وہ حقدار نہیں ہے، یعنی اب وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس سے بھی بیٹھنے کا ایک ادب معلوم ہوا کہ زیادہ تر جو بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے اور طویل وقفے والا حقدار نہیں ہے۔
وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہی بیٹھ جاتا۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حیثو ظرف مکان مبنی پر ضمہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی کسی کی مجلس میں جائے اور پہلے سے وہاں کئی لوگ موجود ہوں تو اب جہاں بھی اس کو جگہ ملے وہ بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح کرنا خلاف ادب ہے اور اس طرح کرنے سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور مجلس میں کھلبلی سی بھی مچ جاتی ہے، تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یہ ادب بتایا کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ وعن ابی عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعہ ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو خوب پاکیزگی حاصل کرے اور تیل یا گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر وہ جمعے کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی تیاری کی فضیلت اور خود جمعے کی فضیلت کو بیان کیا، تو اس میں ایک طرح سے مجلس میں جانے کے آداب بھی بیان فرمائے کہ جب مجلس میں جائے تو کس طرح سے جائے، چونکہ جمعہ بھی سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جمعہ بھی ایک طرح کی مجلس ہی ہے، تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، یعنی جب دو لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو چیر کر درمیان میں نہ بیٹھے، تو یہ بیٹھنے سے منع فرمایا اس طرح سے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جمعے کے دن غسل کرے، یعنی غسل کی ترغیب دی، تو یہ غسل کرنا پہلے ضروری تھا، یعنی ابتدائی اسلام میں غسل کرنا ضروری تھا، لیکن بعد میں یہ ضروری تو نہ رہا لیکن سنت ہے، یعنی ابھی بھی جمعے کو غسل کیا جائے گا تو اس میں سنت کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا وَيَتَطَهَّرُ، یعنی خوب پاکی حاصل کرے، تو یتطہرو سے مراد یہ ہے کہ اپنی لبیں کتروائے، اسی طرح ناخن کٹائے، زیر ناف بال صاف کرے، بغلوں کے بال دور کرے اور پاک صاف کپڑے پہنے، یعنی خوب صفائی، یعنی ہر لحاظ سے وہ صاف ستھرا ہو، اور پھر جمعے کے دن تیل اور خوشبو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس خوشبو نہ ہو تو گھر میں موجود جو تیل وغیرہ ہے وہی لے لے، تو اس میں یہ فرمایا فلا یفرق بین اثنین، یعنی دو لوگوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، دو لوگوں کے درمیان گھس کر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں دو آدمی آپس کے محبت اور تعلق والے بیٹھے ہیں یا مطلقاً محبت اور تعلق کے علاوہ بھی دو آدمی بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان جگہ نہ ہو تو درمیان میں گھس کر بیٹھنے کو منع فرمایا۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ آگے جگہ خالی نہ ہو، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی پڑی ہے تو اب صفوں کو چیر کر وہاں تک جانا درست ہے، کیونکہ یہ تو پھر پچھلی صفوں والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے آگے کی جگہ کو پور نہیں کیا اور پیچھے بیٹھ گئے۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں
کہ اس میں ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ آدمی جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچ جائے تاکہ ان سب باتوں کی نوبت ہی نہ آئے، یعنی نہ اس کو لوگوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی نوبت آئے، نہ صفوں کو چیر کر آگے جانے کی نوبت آئے۔ تو اس میں بتایا کہ جمعے کے لیے جلدی جانا چاہیے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام کچھ اور تھا، مایا تھا، اور اس کے بعد ان کا نام سلمان رکھا گیا، اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مجوسی مذہب میں بڑے پکے تھے، اور ان کا شمار آگ کے ان پجاریوں میں ہوتا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ پھر عیسائی مذہب کی طرف مائل ہوئے اور اس سلسلے میں کئی پادریوں کے پاس رہے۔ آخری پادری نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات کرا دی۔ سب سے پہلا غزوہ ان کا غزوہ خندق تھا۔ اس کے بعد پھر تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کے دوش بدوش شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر بھی بنا دیا۔ ان کی زندگی میں چند صفات بہت زیادہ اجاگر تھی۔ ان میں زہد اور تقوی، رہبانیت سے نفرت، سادگی، سخاوت اور صدقات سے اجتناب وغیرہ شامل تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر بعض کے لوگوں کے نزدیک 250 اور بعض کے نزدیک 350 سال کی تھی، یعنی انہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن، وفی روایت لابی داود لا یجلس بین رجلین الا باذنہما۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ اور ابو داود ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داود کی ایک دوسری روایت میں ہے دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا منع ہے۔ فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے بیٹھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اب کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان میں گھس کر نہ بیٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپس میں کوئی محبت اور تعلق رکھتے ہوں اور کچھ بات کرنا چاہتے ہوں، تو اس طرح بیٹھنا جو ہے یہ خلاف ادب ہے۔ نیز علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ دونوں بیٹھنے والے آپس میں تعلق رکھتے ہیں اور اپنے کسی تعلق کی وجہ سے بیٹھے ہیں تو درمیان میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر یہ معلوم ہے کہ یہ اتفاقی ویسے ہی بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھنے کی کچھ گنجائش ہے، اور اگر یہ صورت ہے کہ معلوم نہیں کہ ان کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان میں نہ ہی بیٹھا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درمیان میں گھس کر بیٹھنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو ان سے اجازت لے لیں، اجازت کے ساتھ پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے۔ اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ وروى الترمذی عن ابی مجلس ان رجلا قعد وسط حلقہ فقال حذیفہ ملعون على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لعن اللہ على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جلس وسط الحلقہ۔ قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ اور امام ترمذی نے ابو مجلس سے روایت کیا کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون ہے۔
یا اللہ جل شانہ نے خود آپ کے زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لعن من جلس وسط الحلقہ، یعنی اس شخص پر لعنت ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے۔ تو اس حدیث کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ مثلا کسی جگہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں اور ایک آدمی ان سب کے درمیان میں بیٹھ جائے تو وہ ملعون۔ یا نمبر 2، مسخرہ پن کرنے کے لیے حلقے کے درمیان میں جا کر بیٹھ جائے تاکہ وہ ان کو ہنسائے۔ نمبر 3، کوئی آدمی حلقے کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا کہ ایک دوسرے کے چہرے ان سے چھپ گئے، جس کی بنا پر حلقے میں بیٹھنے والے تکلیف محسوس کرنے لگے تو اس پر لعنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات چونکہ جامع ہوتے ہیں تو یہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔